نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے فلاں شخص قتل ہو کے فلاں جگہ گرے گا، فلاں شخص فلاں جگہ گرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اسی کے مطابق یہ لوگ مارے گئے اور ہر ایک اپنی اسی جگہ مقتول ہو کر گرا۔ پھر ان مقتولین میں سے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے گہرے گڑھوں میں سے ایک بدترین گڑھے میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مزید 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے جس میں مشرکین کی نعشوں کو ڈالا گیا تھا، اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں اب اس بات کی آرزو ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو حق پا لیا، سو کیا تم نے بھی اس وعدے کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ ان کے جسموں سے کیا کلام کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جیسے تم یہ باتیں سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں قتادہ، جو کہ تابعی ہیں، جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانے کے لیے مشرکین کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ ان کی مزید تذلیل اور توبیخ ہو اور وہ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی ہی حرکتوں سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تاکہ انہیں حسرت اور ندامت ہو۔ غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ مجالس میں بیان کر دیا گیا۔ بعض امور کا تذکرہ رہ گیا تھا جو میں ابھی کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بدر کے دن جو مسلمان شہید ہوئے ان میں 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے تھے۔ نمبر 2، فتح یابی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور پہلے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فتح یابی کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں ایسے وقت میں فتح یابی کی خبر پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہو رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 3، غزوہ بدر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ حلقے سے نکل کر ان کے رخسار پر آ پڑی۔ لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت کاٹو۔ پھر آپ نے ان کو بلا کر اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر دبا دیا تو ان کی آنکھ ٹھیک طرح لگ گئی اور اس کی روشنی بھی دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 4، بعض دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ تیر آ کر لگا تو ان کی آنکھ جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، وہ بالکل درست ہو گئی۔ ان حوالوں کے لیے صحیح بخاری کتاب المغازی اور البدایہ والنہایہ میں یہ واقعات مذکور ہیں۔
نمبر 5، جو حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ہرگز ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو بدر میں یا حدیبیہ میں حاضر ہوا ہو۔ نمبر 6، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 568 میں ہے کہ حارثہ بن سراقہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حارثہ سے جو مجھے خاص تعلق تھا وہ آپ کو معلوم ہے، سو اگر وہ جنت میں چلا گیا تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اگر دوسری کوئی بات ہے یعنی وہ دوزخ میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں، یعنی رو رو کر ڈھیر کر دوں گی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، افسوس کی بات ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کوئی ایک جنت تھوڑا ہی ہے، وہ بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 329 جلد 2 میں لکھتے ہیں کہ یہ حارثہ معرکے سے دور تھے اور نگرانی کرنے والوں سے دور تھے، حوض سے پانی پی رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا جو ان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اس شخص کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ فردوس میں داخل کر دیا گیا جو جنت کا سب سے بلند درجہ ہے، تو جن لوگوں نے قتال میں حصہ لیا، دشمن سے مقابلہ کیا، ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔ نمبر 7، جس طرح مہاجرین اور انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو بڑی فضیلت ملی، اسی طرح سے جو فرشتے اس غزوے میں شریک ہوئے دوسرے فرشتوں پر ان کو بھی فضیلت دی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ اہل بدر کو آپ حضرات کس درجے میں شمار فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک وہ افضل المسلمین میں سے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو تو بہت سے امور پیش آتے ہیں، ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے افراد کو گرفتار کر لیتا ہے، ان گرفتار شدگان کو قیدی کہا جاتا ہے۔ اگر کافر مسلمانوں کی قید میں آ جائے تو امیر المؤمنین کو ان کے بارے میں کن باتوں کا اختیار ہے؟ سورہ انفال میں قیدیوں کو قتل کرنے اور فدیہ لے کر قتل کرنے کا حکم ہے۔ سورہ محمد میں احسان کر کے چھوڑ دینا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا دونوں مذکور ہیں۔ پھر فدیہ لینے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ کافر قیدیوں کو مال لے کر چھوڑ دیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ انہیں ذمہ بنا کر رکھ لیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ انہیں غلام یا باندی بنا لیا جائے۔ فقہائے حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کو اختیار ہے، چاہے تو کافر قیدیوں کو قتل کر دے، چاہے تو انہیں ذمہ بنا کر دارالاسلام میں رکھ لے۔ البتہ مشرکین میں جو اہل عرب ہوں اور جو مرتد ہوں ان کو ذمہ بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ آیا مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست ہے، اور کافر قیدیوں کو مال لے کر چھوڑ دینا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حنفیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔
بلکہ اور بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا، یعنی نہ قیدیوں کا مبادلہ ہو اور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمہ بنایا جائے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ علامہ ابو بکر جساس احکام القرآن میں صفحہ نمبر 392 جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ سورہ برات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ محمد میں جو من اور فدا کی اجازت ہے، اس کو سورہ برات کی آیات فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّوهُمْ اور قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر نے منسوخ کر دیا، لہذا اب فدا اور من کی اجازت نہیں رہی۔ تو پہلے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مشورہ ہوا صحابہ کرام سے، تو مشورے میں جب بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کو زندہ رہنے دیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس وقت ان سے فدیہ لیا جائے، یعنی ان کی جانوں کے بدلے میں مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اجازت دیجیے ہم ان کی گردنیں مار دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی جگہ دیکھیے جہاں خوب زیادہ لکڑیاں ہوں، انہیں اس میں داخل کر کے آگ سے جلا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار فرما لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ سورۃ الانفال میں ہے، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس کے بارے میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا، تو سو کھاؤ اس میں سے جو تمہیں بطور غنیمت کے مل گیا، حلال پاکیزہ ہونے کی حالت میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں جب حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہو جائے تو میں بھی رونے لگوں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ فدیہ لینے کی لوگوں نے جو رائے دی تھی، اس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب والے درخت کے ورے عذاب آتا معلوم ہو رہا ہے۔
تو ان قیدیوں کو مال لے کر چھوڑنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند تھی، اس لیے عتاب نازل فرمایا، پھر عذاب کو روک لیا اور اس مال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ خون ریزی کرنی چاہیے تاکہ کفار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی سکت ان میں باقی نہ رہے۔ جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنے ایک مصلحت تو یہ تھی کہ امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، مال مل جائے گا تو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں قوت پہنچ جائے گی۔ اس مال لینے کے جذبے کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے تم آخرت کے طالب بنو، تمہیں آخرت میں اجر اور ثمرات ملیں گے۔ کافر قیدیوں کو قتل کرنے میں کفر کی مغلوبیت تھی جو اور زیادہ اسلام پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام پھیلے گا، مسلمانوں کی آخرت اچھی بنے گی اور درجات بلند ہوں گے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے تم کو کافروں پر غلبہ دیا، اس کے بعد بھی غلبہ دے گا، اور اپنی حکمت کے موافق جب چاہے گا تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ اس وقت ذرا سی دیر محسوس کر کے جو فدیہ لینے پر اتر آئے یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ اس نوشتے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات صحابہ اور تابعین کے متعدد اقوال نقل کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ جل شانہ نے ام الکتاب میں چونکہ یہ لکھ دیا تھا کہ مال غنیمت امت مسلمہ کے لیے حلال ہوں گے، جس میں قیدیوں سے فدیہ لینا بھی شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب روک لیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعید بن جبیر، حضرت عطا، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت اعمش سے یہ بات نقل کی اور لکھا ہے۔ مفسر ابن جریج نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ جب تک کسی قوم کے لیے بطور امر و نہیں واضح طور پر حکم بیان نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ہوگا تو عذاب آ جاتا۔ چونکہ ابھی تک واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی، اس لیے عذاب روک دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی مغفرت کر دی گئی ہے، اور جن صحابہ نے یہ رائے دی تھی وہ بھی بدری صحابہ تھے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اس کے بعد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس میں سے جو تمہیں بطور غنیمت کے مل گیا، حلال پاکیزہ ہونے کی حالت میں۔ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر جو ان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اس پر عتاب تو ہوا، لیکن اللہ تعالی شانہ نے اپنی مہربانی سے اس مال کو حلال اور طیب قرار دے کر کھانے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سے اعتراض کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، اس نے تمہارے گناہ معاف فرمائے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ تم نے کافروں سے لیا اس کے بارے میں تم پر رحم فرما دیا، تمہارے لیے حلال قرار دے دیا۔ معالم التنزیل میں یوں لکھا ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو جو کچھ بطور فدیہ مال لے چکے تھے اس سے پرہیز کرتے رہے۔ جب آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ نازل ہوئی
تو اس مال کو استعمال کر لیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے پہلے مال لیا گیا ہو اور باقی لوگوں سے بعد میں لیا گیا ہو، اور اقرب یہی ہے کیونکہ سب کے پاس اس وقت اموال موجود نہیں تھے۔ انشاءاللہ بقیہ کچھ جو ہے وہ غزوہ بدر کا جو آخری حصہ ہے وہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔